ڈونلڈ ٹرمپ مجھے یوں لگتا ہے کہ بار بار نا مودی صاحب کو جگتے مارتے ٹیز کرتے ہیں. میں بھارت کو ہم نے اس جگہ رکھا ہے جہاں کہ وہ قابل ہے کہ انہوں نے اپنی گنتی میں سے 7 ہی نکال دیا. اب کابینہ نہیں ہے تب بھی یہ صوبہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ جو پرانی کابینہ تھی نا ان سے ان کی سہولیات لی نہیں گئی, ان سے گاڑیاں لی نہیں گئی. ہمارا فرنٹ لائن تحفظ KPK کی پولیس ہے. CM بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ راہ میں رکاوٹ کون بنا, ان کا اپنا وزیر اعلیٰ. رضوان سے بہتر کپتان اس وقت ہے ہی کوئی موجود نہیں ہے. السلام علیکم. آج کے وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں حسنیرہ رفیع اور ہمارے ساتھ عمار مسعود صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے. ایک تو یہ جانیں گے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے مودی کو جو کال کی ہے اس کے حوالے سے جانیں گے. اس کے علاوہ ان سے یہ جانیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کابینہ کا جو ہے وہ اعلان نہیں کر رہے, اس کی کیا وجہ ہے. اس کے علاوہ جو ہیں ہم ان سے یہ جانیں گے کہ جو KP کی گاڑیاں ہیں وہ بلوچستان لے گیا ہے, تو اس ماجرے کے حوالے یہ کیا ماجرا ہے یہ بھی ان سے جانیں گے. اور آخر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو محمد رضوان ہیں ان کو کیپٹنسی سے کیوں ہٹایا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر اب بتائیے گا کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے حال ہی میں نریندر مودی کو کال کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویسے اب تک تو آپ کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ مجھے یوں لگتا ہے کہ بار بار نا مودی صاحب کو جگتے مارتے ٹیز کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. دیکھیے مطلب یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو جنگ میں بری طرح ہرایا, لیکن امریکہ کا صدر ایک دفعہ یہ بات کر دے, پاکستان نے ان کے ساتھ طیارے گرائے, امریکہ کا صدر ایک دفعہ یہ بات کر دے, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جنگ بندی کر دیں, ایک دفعہ وہ ریکویسٹ کر دیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس کو تماشا ہی بنا لیا. آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں نہیں تو درجنوں دفعہ ایک ہی بات ہو چکی کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے وہ بھائی. وہ بار بار وہ تو جیسے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں نا انڈیا کے, ایسی کیفیت ہوتی ہے. اور کتنی دفعہ وہ یہ بات, کل بھی انہوں نے دیوالی کی مبارکباد کے لیے انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا تجارت ہونی چاہیے, بہت تجارت ہونی چاہیے, لیکن ایک شرط ہے, آپ نے پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, اگر جنگ کی تو تجارت بند. اچھا یہ بہت بڑی دھمکی ہے اور ان کے ٹریڈ ٹائز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور انڈیا کو شاید اس لیے بھی زیادہ فیل ہو سکتا ہے بیکاز انڈیا اور امریکہ کے بڑے اچھے ریلیشنس رہے ہیں, اور ایک دم سے پاکستان کی طرف جو ٹلٹ آیا ہے امریکہ کی طرف سے, آئی گیس وہ انڈیا کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے بالکل آپ نے صحیح کہا. پتہ ہے کیا, انڈیا سمجھتا تھا وہ اس علاقے کا چودھری ہے, سارے فیصلے اس کی مرضی سے ہوتے ہیں, خطے کی سب سے بڑی پاور انڈیا ہے. ایک جنگ ہوئی ہے 4-5 دنوں کی, اتنی بھینٹی لگی ہے انہیں, اب وہ نہ خطے کے چودھری رہے ہیں نہ دنیا میں ان کی کوئی عزت رہی ہے, وہ ایک لافنگ سٹاک بن گئے, ایک لطیفہ بن گئے ہیں. اب جب مزید اور ہمارے تعلقات اتفاق سے ہی اچھے ہو گئے, مطلب جنگ کے بعد ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے تعلقات اب ٹرمپ اور شہباز شریف کے تعلقات آپ نے پچھلے ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے ہیں. یہ کس قسم کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے یہ تو ہم مذاق میں بات کر رہے تھے لائٹ ٹون میں, اس کے ثمرات خطے کو بھی ہوں گے اور اس کے ثمرات جو ہیں پاکستان تک بھی پہنچیں گے. یہ جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے نا, اور اس میں بھارت کو ہم نے اس جگہ رکھا ہے جہاں کہ وہ قابل ہے, وہ خطے کے چودھری نہیں ہے. اگر وہ امن کی بات کریں گے, ٹریڈ کی بات کریں گے, ضرور یہ چیزیں ہونی چاہیے. جارحیت کریں گے, اختلاف کریں گے, چودراہٹ جمائیں گے, تو اب انہیں پتا ہے کہ چودھری کون ہے خطے کا, وہ اب پاکستان ہے, بھارت نہیں ہے. صحیح بات ہے, بالکل درست. سر یہ بتائیے گا, ویسے مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں جو اب حکومت ہے اور جو بڑے وہاں کے لوگ ہیں ان کے خوابوں میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہوگا. اور 7-0 کے جو ہے نا ان کو مجھے لگتا ہے ان کی بچے کو رٹ گیا ہوگا کہ 7-0 کیا ہے. ہاں ان کی مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی گنتی میں سے 7 ہی نکال دیا. سر مجھے یہ بتائیے گا, اگر ہم بات کرتے ہیں KPK کی, تو جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ 6 دن سے حلف اٹھا چکے ہوئے ہیں, لیکن جو کابینہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہے. اس کا کیا وجہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے, کیوں جو ہے وہ کابینہ جو ہے اب تک تاخیر کا شکار ہے؟ بھائی صاف سی بات ہے, انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ میری اپنے بانی سے ملاقات ہوگی تو کابینہ کا ہم اعلان کریں گے. اب بانی سے ملاقات ہو نہیں رہی. آپ کو پتا بانی سے ملاقات
اتنی سہولت سے نہیں ہے سر لیکن میرا یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے، اگر کابینہ تاخیر کا شکار ہو تو جو صوبہ ہے وہ کن چیلنجز سے دو چار ہو سکتا ہے، کون سے چیلنجز اس کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ جیسے 6 دن سے آف کورس بہت سارے ایسے وہ ہوں گے جو چیزیں ہوں گی ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، لیکن جب کابینہ ہی نہیں ہے تو پھر کس قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کے پی کے میں جب کابینہ تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی، تب بھی یہ صوبہ ایسے ہی چل رہا تھا. اب کابینہ نہیں ہے تب بھی یہ صوبہ ایسے ہی چل رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت جب کہ کابینہ نہیں ہے کرپشن نہیں ہو رہی. اچھا اب انہوں صاحب نے کہا کہ میں عمران خان سے ملاقات کروں گا تو کابینہ اناؤنس کروں گا. اچھا اب اس میں تھوڑی سی ٹرک ہے اور یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ کابینہ انہوں نے فائنلائز کر کے رکھی ہوئی ہے. کابینہ وہی ہے جو علی امین گنڈا پور کے دور میں کابینہ تھی. جو لوگ انہیں انقلابی لیڈر سمجھ رہے تھے نا، نیلسن منڈیلا ٹائپ، یہ بالکل وہی نہیں ہے. یہ وہی پالیسیز ہیں جو علی امین گنڈا پور کی تھیں، وہی پالیسیز دوبارہ چلیں گی. اس کی ایک بڑا زبردست ثبوت اس کا یہ ہے کہ جو پرانی کابینہ تھی نا، ان سے ان کی سہولیات لی نہیں گئی، ان سے گاڑیاں لی نہیں گئی، انہی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. کیبنٹ نہیں ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ابھی کیبنٹ کا اعلان ہوگا تو ان کے نام آ جائیں گے، اس لیے گاڑیاں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، 2 ناموں پہ یہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ اگر خود نام لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب تو لوگ انہیں گالی دیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نام عمران خان بولیں تاکہ گالی مجھے نہ پڑے. وہ نام ہے ایک مزمل اسلم کا، دوسرا بیرسٹر صاحب کا. یہ ان کے حوالے سے اور لوگ جو ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ان دونوں ناموں کو اپروو کر دیں گے. یہ ان کا ذمہ خود نہیں لینا چاہ رہے. لیکن اگر بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم اس کابینہ میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ سہیل آفریدی صاحب کس کے بندے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کی روایات کو فالو کریں گے، کتنے بڑے وہ انقلابی لیڈر ہیں. سر یہ بتائیے گا، یہ جو کے پی کی گاڑیاں ہیں یہ بلوچستان کیسے پہنچ گئیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ پلیز اس کے حوالے سے بڑا بتائیے گا. دلچسپ ماجرا ہے. دیکھیے 2 صوبے زیادہ افیکٹڈ ہیں دہشت گردی کی وجہ سے. ایک بلوچستان ہے اور ایک کے پی کے ہے. کے پی کے کی پولیس کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. وہ بڑی بہادری سے، بڑی بے جگری سے دہشت گردی کے ان حملوں کا مقابلہ کرتے ہیں. ہماری فرنٹ لائن سپورٹ، ہمارا فرنٹ لائن تحفظ کے پی کے کی پولیس ہے. اور یہ وفاق کا اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کے پاس جو سہولیات ہیں ان میں جتنا زیادہ اضافہ ہم کر سکیں وہ اضافہ کرنا چاہیے. اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ان کو وہ خاص گاڑیاں جو بلیٹ پروف ہیں، جو پولیس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ پولیس کے لوگوں کی اپنی زندگی بھی محفوظ رہے اور وہ دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر سکیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچا سکیں، وہ گاڑیاں تحفتاً تھیں. یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے. اور کے پی کے پولیس سے زیادہ کسی پولیس کو شاید ہی کوئی ضرورت ہو ان گاڑیوں کی. وہ گاڑیاں ایسی گاڑیاں ہیں کہ جو اس وقت فیڈرل منسٹر خود استعمال کر رہے ہیں. اسلام آباد میں جو دہشت گردوں سے لڑنے والی فورس ہے ان کے پاس بھی وہی گاڑیاں ہیں. وزیر داخلہ کے پاس بھی سب سے زیادہ ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی وہی گاڑیاں. اب جب گاڑیاں، یہ اس کا مطلب ہے، لیکن وہ بغض میں آ کر سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ گاڑیاں نہیں چاہیے، یہ گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا یہ تو اب وزیر بتا سکتے ہیں طلال چودھری صاحب کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک؟ لیکن انہوں نے کہا ہمیں، لیکن ان کا بنیادی طور پہ وفاق کے ساتھ بغض ہے. اچھا اس لڑائی، یہ ایک جذباتی فیصلہ کہہ سکتے ہیں یا کوئی جذباتی سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نا یہ ایک احمقانہ فیصلہ تھا، اس لیے کہ آپ کو اس طرح کی، آپ کے صوبے کو کچھ فیسلٹی مل رہی ہے، آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کی پولیس کو انہینس کیا جا رہا ہے، آپ کیسے اس سے انکار کر؟ لیکن بہرحال انہوں نے انکار کر. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ اس لڑائی کو سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ صوبہ بھی افیکٹڈ ہے اور دہشت گردی وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے فوراً لکھا کہ بھئی اگر کے پی کے والے نہیں لے رہے یہ گاڑیاں تو ہمیں دے دیں گاڑیاں. انہوں نے موقع پہ چوکا مارا. ہاں، اور پھر محسن نقوی نے جو کہ وزیر داخلہ ہے اس پہ چھکا مار دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گاڑیاں فوری طور پہ آپ لے لیں، ڈن سی ایم صاحب. ٹویٹر پہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ گاڑیاں ان کی مل گئی.
اب اس میں لیسن یہ ہے کہ KPK کے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وفاق ان کے صوبے کو سہولتیں دینا چاہ رہا تھا، اور اس کی راہ میں رکاوٹ کون بنا؟ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ، جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جس کو نیلسن منڈیلا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ محمد رضوان کو کیپٹنسی سے ہٹایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جگہ شاہین شاہ آفریدی کو دی جا رہی ہے، اور ابھی میچز جاری بھی ہیں، تو کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ مین وائل اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کہ ابھی یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے رضوان کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ویسے تو بات یہ ہے، رضوان سے بہتر کپتان اس وقت ہے ہی کوئی موجود نہیں ہے، اور کرکٹ بورڈ کے یہ فیصلے سمجھ نہیں آ رہے۔ راشد لطیف اس حوالے سے بہت زیادہ ووکل ہے، انہوں نے یحییٰ الحسینی کو انٹرویو دیا جیو پر، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ تو کرکٹ بورڈ کا تو کام ہی لڑانا ہے، یہ مجھے اور معین خان کو بھی آپس میں لڑواتے تھے، یہ وسیم اکرم اور وقار یونس کو بھی آپس میں لڑواتے تھے، اب رضوان کو ہٹا دیا۔ اب دیکھیے ایک پلیئر کھیل رہا ہے، پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، وکٹ کیپنگ کر رہا ہے ٹیسٹ میں، اس دوران آپ نے اعلان کر دیا کہ ون ڈے کا کیپٹن نہیں رہے گا، تو ظاہر ہے اس کی انسلٹ بھی ہے نا، اور انسان مینٹلی بھی اسٹریس ہو جاتا ہے کہ یکدم سے ہی کیا ہو گیا، آپ کھیل رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی پرفارمنس بالکل افیکٹ ہوتی ہے، اس سے اس کی پرفارمنس افیکٹ ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن اس پہ اثر پڑے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ ایک انٹرنیشنل پلیئر جو آپ کا کپتان رہا ہوا ہے، اس کی انسلٹ بھی ہے۔ اس پہ راشد لطیف صاحب نے مزید باتیں کی، لیکن انصار بھائی صاحب نے ایک اور اینگل بھی اس میں نکال دیا، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے یکجہتی کا اعلان کیا مختلف مواقع پہ محمد رضوان نے، تو اس کی سزا محمد رضوان کو ملی۔ محمد رضوان صاحب ٹیم کے باقی، خیر مذہب کسی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ مذہبی شخصیت کے طور پر معروف ہیں، تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں کرکٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، کرکٹ کے حوالے سے بھی یہ کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں ہے، اور اگر کسی کو اس بنا پر نکالا گیا ہے کہ اس نے فلسطین کے عوام سے یکجہتی کی ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، آج کے اس پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ملیں گے کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔